بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد ناول میڈم منکانو، مکمل ناول تیسرا حصہ۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ بلیک زیرو جیسا آہنی انسان بھی اس وقت اپنے بدن میں شدید سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں عمران پر پڑیں جو آہستہ آہستہ کسمسا رہا تھا۔ اس کے سینے کا زیرو بمب اب صاف محسوس ہوتا تھا۔ ایک لمحے تک تو بلیک زیرو اعصابی کھچاؤ کا شکار رہا، پھر دوسرے لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پروگرام کے مطابق اس نے جلدی سے ایک طرف رکھی ہوئی سرنج اٹھائی اور ایک انجیکشن توڑ کر اس کا سیال سرنج میں کھینچا اور اسے عمران کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ عمران کے بازو کو مسلتا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں عمران پر جمی ہوئی تھیں اور بلیک زیرو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دل میں خوشیاں اتر رہی ہوں۔ عمران جہاں بہت سی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، وہیں اس کے چاہنے والے بھی اتنی تعداد میں موجود تھے کہ انہیں بھی عمران کے دشمنوں کی طرح انگلیوں پر نہ گنا جا سکے۔ اور اس بار تو عمران نے ایک ایسا کھیل کھیلا تھا جو شاید پہلے کبھی نہ کھیلا ہوگا۔ بلیک زیرو خود بھی اس کھیل پر ششدر رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن عمران سے ہر کام کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ عمران نے آنکھیں کھولی۔ چند لمحات ان آنکھوں میں کھوئی کھوئی سی کیفیت طاری رہی اور اس کے بعد عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، چوں چر چر چراں تڑ چوں تڑ چوں۔ اس کے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹ نکلی۔ جی۔ بلیک زیرو کان جھکا کر اس کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ چوں چڑ چڑاں چڑ چڑوں۔ کچھ غلط بول گیا میں کیا؟ عمران نے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار مسکرا پڑا۔ جی نہیں، آپ بالکل ٹھیک بولے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں انجیکشن کی ضرورت ہے۔ مجھے؟ ہاں تمہیں۔ وہ کیوں جناب؟ بلیک زیرو نے مسکرا کر پوچھا۔ جس بکواس کو تم ٹھیک کہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہہ لگاؤں، بلیک زیرو نے کہا۔ ارے باپ رے، اس کے بعد تمہارا دل چاہے گا کہ پتھر اٹھا کر میرے سر پر مادے مارے؟ جی نہیں جوزف۔ یس باس۔ تو کیا کر رہا ہے؟ مر رہا ہوں باس، اللہ تیری مغفرت کرے۔ باس تم ٹھیک ہو؟ لڑے گا مجھ سے؟ عمران نے کہا اور دونوں ہاتھ ٹکا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نہیں باس، میری ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں رہی ہے شادی کے بغیر۔ باس تم ٹھیک ہو؟ ساری دنیا ٹھیک ہے؟ آپ واقعی اپنی توانائی بحال کر چکے ہیں۔ بلیک زیرو بولا، یار بس دل چاہ رہا ہے کہ کسی کو ماروں۔ مارنے کا موڈ ہو رہا ہے باس تو مجھے مار لو، تمہارا یہ غلام کس کام آئے گا؟ جوزف نے آگے بڑھ کر کہا اور عمران ایک گہری سانس لے کر بلیک زیرو کی طرف دیکھنے لگا۔ اور سناؤ کیا پوزیشن رہی؟ بس جناب، کاش آپ کو اندازہ ہوتا کہ لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اشکیہ گفتگو نہ کرو، کام کی بات بتاؤ۔ کام کی بات کیا بتاؤں؟ میری موت کے بعد کیا کیا ہوا تھا؟ اللہ نہ کرے آپ کی موت ہو۔ بلیک زیرو، تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کیسی امید جناب؟ یہی کہ تم بھی زنانہ گفتگو کرنے لگو گے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو پھر ہنسنے لگا تھا۔ اس نے کہا، سلیمان نے سب سے پہلے آپ کے گھر فون کیا تھا؟ ارے باپ رے، ڈیڈی نے میری لاش پر جوتے تو نہیں لگوائے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں عمران صاحب، سب کی کیفیت بہت خراب ہے۔ ڈیڈی کی بھی؟ ہاں۔ بہرحال مجھے ایک باپ کا تجربہ تو نہیں ہے، لیکن نا تجربے کاری کے باوجود یہ کہہ سکتا ہوں کہ سر عبد الرحمن کی جو کیفیت ہوئی وہ قابل رحم تھی۔ اللہ رحم کرے۔ اور وہی نہیں، باقی لوگ بھی اسی عالم میں تھے، سر سلطان اور دیگر لوگ۔ عمران پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ پھر اس نے کہا، سر سلطان کی کیا پوزیشن ہے؟ جواب میں بلیک زیرو ان کے بارے میں بتانے لگا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، عمران نے کہا۔ کاش مجھے آپ کے مقصد کے بارے میں اندازہ ہوتا، یہی کہ جو لوگ مجھے مردہ دیکھنا چاہتے تھے اب وہ مطمئن ہو گئے۔ وہ کون لوگ ہیں باس؟ میں انہیں پوری طرح مطمئن کر دوں گا، جوزف نے ڈرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن کچھ پریشانی بھی ہے مجھے۔ آپ مجھے بتائیے جناب۔ گھر والے، ویسے مجھے یقین ہے کہ اماں بی کو کسی نے کچھ نہیں بتایا ہوگا کیونکہ وہ لوگ سمجھدار ہیں۔ اگر آپ کو ہسپتال سے اغوا نہ کر لیا گیا ہوتا تو بات بہت زیادہ بگڑ سکتی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں مجھے یقین ہے، لیکن جناب مجھے ذرا یہ بتا دیجیے کہ صورتحال کیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، صورتحال کا تو پتہ نہیں، حال یہ ہے کہ میں اب بے ہوش و حواس میں ہوں۔ ویسے بلیک زیرو، تم بھی ایک بار مر کر دیکھو۔ وہ کیوں جناب؟ بس بلیک زیرو، موت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، عمران نے کہا اور بلیک زیرو ہنسنے لگا۔ پھر بولا، مگر قصہ ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو مردہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہی تو معلوم کرنا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے مجرموں کو اب یقین ہو گیا ہوگا کہ ان کی کوشش اب کارگر ثابت ہوئی ہے۔ ہاں ظاہر ہے وہ اپنے کیے کا رد عمل مزید دیکھنا چاہیں گے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔
اور عمران پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ اب اس کی کیفیت پوری طرح بحال ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، یار کچھ کھلاؤ پلاؤ، یہ کمبخت موت اس لیے بہتر ہے کہ انسان پیٹ کے مریض کا نہیں ہوتا۔ اب تم یقین کرو کہ پہلے میرے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو، اس کے بعد سر سلطان کو فون کر کے ان سے رابطہ قائم کرو اور ان سے کہو کہ لاش کی تلاش جاری ہے اور تم اس سلسلے میں بہت جلد کارروائی کر رہے ہو۔ کیا انہیں یہ اطلاع نہیں دینی کہ آپ، یار فضول باتیں مت کرو، جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ پھر بلیک زیرو وہاں سے چلا گیا تھا۔ عمران تھوڑی دیر تک کھانے پینے میں مشغول رہا۔ بلیک زیرو نے اس کے سامنے ہی سر سلطان سے رابطہ قائم کیا تھا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز عمران ڈیوائس پر انلارج کر کے سن رہا تھا۔ سر آپ کا خادم بول رہا ہوں۔ بلیک زیرو تم؟ سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ جی سر۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ سر لاش کی تلاش جاری ہے، میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ او میرے اللہ، تمہیں یقین ہے کہ عمران ختم ہو گیا؟ جناب اعلیٰ، کیا آپ کا دل اس بات کو قبول کرتا ہے؟ بلیک زیرو نے سر سلطان سے پوچھا۔ اللہ کی قسم بالکل نہیں، سر سلطان نے جواب دیا۔ میں بھی اپنے آپ کو یہی فریب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فریب؟ جی ہاں، ابھی اسے فریب ہی کہا جا سکتا ہے۔ نہیں بلیک زیرو، تم میری ہمت بندھا سکتے ہو۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ عمران کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، بلکہ میں خود بھی ذہنی طور پر اس حادثے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حوصلے سے کام لیجئے جناب، بلیک زیرو نے کہا۔ کوشش تو کر رہا ہوں۔ ویسے تمہیں اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی اطلاع موصول ہو مجھے فوراً بتانا۔ آپ بالکل اطمینان رکھیے، میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ ویسے بلیک زیرو ایک بات کہوں؟ جی سر۔ لاش کا غائب ہو جانا میرے لیے باعث تقویت ہے۔ جی میں سمجھا نہیں، آخر لاش غائب ہو گئی، آپ کا مطلب ہے؟ ہاں، عمران اتنی آسانی سے دشمنوں کا شکار ہو جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ لاش کا غائب ہو جانا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ بہرحال بلیک زیرو، یہ تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ہوا کیا ہے۔ آپ مطمئن رہیں جناب، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ عمران نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی تھی۔ بہرحال اب اس کے بعد وہ رات ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ ویسے اسے اپنی یہ موت خاصی دلچسپ معلوم ہوئی تھی، بس اما ابی کا خیال تھا، باقی لوگوں کے بارے میں تو اسے اندازہ تھا کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ پھر خاصی رات ہو گئی اور وہ اپنے طور پر غور کرتا رہا۔ سلیمان کے بارے میں بھی بلیک زیرو کے معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ اصل میں اس وقت سلیمان کو بے ہوش کرنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر بات آگے بڑھے تو سلیمان کی گردن نہ پھنسے، لیکن وہ بیچارہ مفت میں پھنس گیا تھا۔ البتہ حالات ایسے تھے کہ اس پر شبہ ہونا لازمی تھا، اور ویسے بھی سلیمان نے اپنا فرض پورا کیا ہوگا۔ پھر خاصی رات ہو گئی۔ عمران نے اپنے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا اور باہر نکل آیا۔ کچھ فاصلے تک پیدل چلتا رہا اور اس کے بعد اس نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کر کے روک لیا اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ کدھر چلنا ہے صاحب؟ بس اس ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دو اور جب تک ٹیکسی چلتی رہے چلاتے رہو۔ جی صاحب، ٹیکسی ڈرائیور حیرت سے بولا۔ مسٹر، میٹر چلے گا نا؟ وہ تو چلے گا صاحب، لو بس چلتے رہو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ کہاں جانا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب۔ ٹیکسی ڈرائیور نے شانے ہلائے اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ عمران نے پشت سے سر ٹکا دیا تھا۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ ذہن میں یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان لوگوں کی راہ پر لگنے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ مجرم اسے قتل کر دینا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنے طور پر 3 کوششیں کی تھی۔ پھر چوتھی کوشش سے زہر دلوانے کی گئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا؟ عمران کے ذہن میں ڈیوی بھی آیا، لیکن ڈیوی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ سلیمان نے اس لڑکی کا حلیہ بھی بتایا تھا، وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ ویسے سلیمان آسانی سے کسی عورت کا شکار ہو سکتا ہے، کوئی بھی چالاک لڑکی اسے اس بات کے لیے مجبور کر سکتی ہے۔ بہت دیر تک وہ غور کرتا رہا اور پھر ذہن میں ایک بار پھر دوبارہ ڈیوی کی جانب چلا گیا۔ اس کے ذہن میں پھلچھڑیاں سی چھوٹنے لگی۔ ڈیوی منشیات کا کاروبار کرتا تھا، کم از کم فیاض کی بتائی ہوئی صورتحال سے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں منشیات کی کہانیاں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی منظر عام پر آ رہی تھی۔ نہایت منظم پیمانے پر یہ کام ہو رہا تھا۔ ڈیوی کے بارے میں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ منشیات کا اسمگلر ہے۔ اس نے بہرحال ایک بہت بڑا کام کیا تھا، یعنی محکمہ انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ کو قید کر لیا تھا اور اس سے ایک سادہ کاغذ پر دستخط لیے تھے۔ بہت بڑی بات تھی یہ۔ خطرہ خود ڈیوی نے تو اپنے لیے مول نہیں لیا ہوگا، یقیناً اس کی پشت پر کوئی بڑی قوت ہوگی، اور اس طرح شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا مطلب ڈیوی خود بھی بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ پھر نہ جانے ذہن میں کیا سمائی کہ عمران نے ٹیکسی ڈرائیور کو ڈیوی کے ہوٹل کا پتہ بتا دیا اور ڈرائیور نے ٹیکسی اس جانب بڑھا دی۔ ڈیوی کا ہوٹل ہمیشہ ہی بھرا رہتا تھا، حالانکہ اس وقت رات بہت کافی ہو گئی تھی، لیکن اب بھی ہوٹل میں اچھی خاصی رونق تھی۔ یہ عمران ہی تھا جو سربراہ تھا، جو ان حالات میں بھی یہاں پہنچ گیا تھا۔ بہرحال اس وقت اسے پہچان لینے کا خطرہ نہیں تھا کہ
کیونکہ چہرے پر میک اپ تھا۔ بل آخر وہ ایک میز پر جا بیٹھا اور اس نے چائے اور کچھ اسنیکس کا آرڈر دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا آرڈر سرو کر دیا گیا۔ میز کا انتخاب اس نے خاص طور سے کیا تھا جہاں سے دروازے پر نظر رکھی جائے اور حال کا بھی جائزہ لیا جا سکے۔ بس یوں ہی یہ خیال ذہن میں آ گیا تھا۔ کوئی ایسا تصور ذہن میں نہیں تھا جس کے تحت ذمہ داری کے ساتھ کام کا آغاز کیا جا سکے۔ کچھ لمحوں کے بعد اچانک عمران نے ایک لڑکی کو دیکھا۔ تنہا تھی، خاصی خوبصورت تھی اور عمدہ لباس پہنے ہوئی تھی۔ اپنی شخصیت کے باعث وہ ضرورت سے زیادہ اسمارٹ نظر آ رہی تھی، لیکن ڈیوی کے ہوٹل میں اس حلیے کی لڑکی کا داخل ہونا بہت عجیب تھا، اور وہ بھی تنہا، اور پھر رات کے اس حصے میں۔ عمران دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی نے ہوٹل کے کسی میز کی جانب رخ کرنے کی بجائے سیدھے کاؤنٹر کا رخ کیا تھا اور اپنے پرس کی جیب سے ایک کارڈ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ کاؤنٹر کلرک نے تجسس آمیز نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، کارڈ اٹھا کر اس پر غور کیا اور پھر مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ پھر اس نے قریب رکھے ہوئے انٹرکام پر کسی کو مخاطب کیا اور تھوڑی دیر کے بعد عقبی راستے سے ایک خطرناک سی شکل کا آدمی باہر آ گیا۔ کاؤنٹر کلرک نے اس سے کچھ کہا اور وہ اندر چلا گیا۔ لڑکی اپنے ہینڈ بیگ سے کچھ نکالنے لگی تھی اور عمران نے اس چیز کی جھلک دیکھ لی تھی۔ عمران کی تیز نگاہوں میں ایک لمحے میں بھانپ لیا تھا کہ نوٹوں کی گٹھی ہے اور اس کی مالیت 1,00,000 روپے ہے۔ اندر جانے والا آدمی واپس فوراً آیا۔ اس نے ایک پیکٹ لڑکی کی جانب بڑھا دیا جسے لڑکی نے فوراً ہی اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد کاؤنٹر کلرک نے وہ کارڈ بھی لڑکی کو واپس دے دیا اور وہ کارڈ لے کر ہوٹل کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ عمران نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس وقت اس لڑکی کا تعاقب کرنا ضروری ہے۔ پتہ تو چلنا چاہیے کہ اس 1,00,000 روپے کی رقم کے بدلے میں حاصل ہونے والی چیز کیا ہے۔ دوسرے لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس انداز کا اظہار کر رہا تھا جیسے نشے میں ہو۔ جھکی آنکھوں سے اس نے کاؤنٹر کلرک سے اپنے بل کے بارے میں پوچھا اور کاؤنٹر کلرک نے ویٹر کو بلا لیا۔ ویٹر نے میز کی طرف دیکھا، پھر عمران کی طرف، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے بل کی رقم بتا دی۔ عمران نے ایک بڑا نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر پھینکا اور لڑکھڑائے ہوئے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ ویٹر اور کاؤنٹر کلرک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ نشے میں ڈوبا ہوا شخص کھائے پیے بغیر ہی بل دے کر باہر نکل گیا ہے۔ عمران دروازے تک تو اس طرح چلا تھا کہ جیسے کسی بھی وقت گر پڑے گا، لیکن دروازے سے باہر نکلتے ہی اس کی رفتار تیز ہو گئی اور اس نے لڑکی کو دیکھ لیا جو سڑک کے دوسرے کنارے کھڑی ہوئی ایک کار کی جانب بڑھ رہی تھی۔ عمران کی نگاہیں بے چینی سے ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی اور پھر اس نے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ یہاں کئی ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ رات کو ایسی ٹیکسیاں ہوٹلوں کے دروازوں پر موجود ہوا کرتی تھیں کیونکہ اس وقت کی کمائی ذرا مختلف ہوتی ہے۔ عمران ایک ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور ڈرائیور نے اسے چونک کر دیکھا۔ کدھر جانا ہے صاحب؟ ڈرائیور کرخت لہجے میں بولا۔ محبوبہ والنازع بھاگ رہی ہے یار، اسے پکڑ لو گے تو جو منہ مجھ سے مانگو گے دو دوں گا۔ کدھر ہے؟ ڈرائیور نے مستانہ انداز میں کہا۔ وہ دیکھو وہ جا رہی ہے، ہائے جان جاتی ہے میری اس پر، عمران نے کار کی جانب اشارہ کر کے کہا اور ڈرائیور نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ کرنا کیا ہے؟ بس چلو پیچھے چلتے رہو۔ ڈرائیور نے لڑکی کی کار کے پیچھے لگا دی تھی اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس کا تعاقب کرنے لگا تھا۔ صاحب آپ لوگ ایسی لڑکی کا پیچھا کیوں کرتا ہے؟ پیارے ڈرائیور بھائی، یہ لڑکی میری زندگی ہے۔ ابے چھوڑو صاحب، شادی ہوگا، 4 بچہ ہوگا تو آپ زندگی کی بجائے خودکشی پر غور کرے گا۔ عمران ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ ڈرائیور بھی کوئی دل چلا معلوم ہوتا تھا، البتہ تعاقب بڑی عمدگی سے کر رہا تھا۔ وہ پھر شہر کے ایک متمول علاقے میں کار ایک کوٹھی کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی اور عمران نے گہری سانس لے کر ڈرائیور سے کہا اب جوتے کھانے جا رہا ہوں، لو تم یہ اپنی رقم لو، جاؤ صاحب کھاؤ، اللہ تمہارا پیٹ پڑھے۔ ڈرائیور دلچسپ آدمی تھا۔ عمران مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا، پھر وہ ٹیکسی کے دور جانے کا انتظار کرتا رہا تھا۔ پھر جب ٹیکسی گاؤں سے اجل ہو گئی تو عمران آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا کوٹھی کے سامنے سے گزرا۔ کوٹھی بہت شاندار تھی، نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی جس پر صفدر ولا لکھا ہوا تھا۔ عمران وہاں سے آگے بڑھ گیا، پھر وہ کچھ دیر تک غور کرتا رہا اور اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ یقینی طور پر ڈیوی کے ہوٹل سے کوئی شے حاصل کی گئی ہے۔ وہ تو ڈرگس ہی ہوں گی کیونکہ بہرحال ڈیوی کا ہوٹل ناجائز منشیات کے سلسلے میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور صورتحال آہستہ آہستہ اس کی سمجھ میں آ گئی۔ لڑکی منشیات کی عادی کسی دولت مند باپ کی بیٹی تھی اور ڈیوی کے ہوٹل سے اسے منشیات حاصل ہو جاتی تھیں۔ منشیات کے اس ریکٹ کے پیچھے یقینی طور پر کوئی خطرناک ذہن کام کر رہا ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس پر ہونے والے حملے بیش بندی ہوں کیونکہ عمران کی شخصیت بہرحال بہت سے لوگوں کے علم میں تھی۔ البتہ اب اس کوٹھی میں داخل ہو کر کوئی عمل کرنا بھی فی الحال غیر مناسب تھا چونکہ اسے صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا۔ پھر دوسری ٹیکسی کی تلاش میں اسے خاصی دقت پیش آئی تھی، لیکن بہرحال ٹیکسی اسے مل گئی
اور وہ اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ کوئی خاص اندازہ تو نہیں ہو سکا تھا، لیکن ذہن بہرحال تھوڑا بہت صاف ہو گیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو اس نے رانا پیلس کا ہی پتہ بتا دیا تھا۔ بلیک زیرو پرخیال انداز میں عمران کی صورت دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے سامنے کافی رکھی ہوئی تھی اور دونوں کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہے تھے۔ عمران نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور بولا، بہرحال موت کا یہ ڈرامہ کچھ دن تک چلائے رکھنا بہتر ہوگا، کیونکہ بہرحال سامنے تو آنا ہی ہوگا، کیونکہ اس طرح بہت سے کاموں میں رکاوٹ پڑ رہی ہے اور کچھ لوگ الگ پریشان ہیں۔ میرا خیال تھا کہ مجرم میری موت کے بعد کوئی خاص کارروائی شروع کریں گے اور اس طرح مجھے ان سے ٹکرانے کا موقع مل جائے گا، لیکن بلیک زیرو یہ بھی احساس ہے کہ انہوں نے اپنے راستے کا ایک پتھر ہٹا دیا تاکہ زیادہ پرسکون انداز میں کام کر سکیں، لیکن بہرحال جس طرح میری موت واقع ہوئی ہے اس طرح زندگی بھی سامنے آئے گی۔ بلیک زیرو نے کہا، میں آپ کی طرف سے ہدایت کا منتظر ہوں۔ فی الحال یوں کرو کہ سیکرٹ سروس کے 2 افراد کو صفدر ولا کی نگرانی پر لگا دو۔ انہیں لڑکی کا وہ حلیہ بتا دو جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ صفدر اور چوہان کو ڈیوی کے ہوٹل پر چھوڑ دو اور ان سے کہو کہ وہ ڈیوٹیاں بدلتے رہیں اور ان میں سے ایک ہوٹل کی ڈیوٹی سر انجام دے۔ مطلب یہ کہ ہوٹل کے اندر رہے اور خاص طور سے کاؤنٹر کا خیال رکھے۔ وہ مخصوص کیمرے ان لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے جن سے بغیر لائٹ کے تصویریں لی جا سکتی ہیں، اور وہ ہر اس شخص کا فوٹو بنائے جو ہوٹل سے اس قسم کے پیکٹ خریدے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا تعاقب تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ممکن ہے کچھ ایسے لوگ نگاہوں میں آ جائیں جن سے معلومات حاصل کی جا سکیں۔ ٹھیک ہے جناب، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ میں سلیمان کے لیے ذرا پریشان ہوں۔ میرا خیال ہے اس بیچارے کو زیادہ دنوں تک مشکل میں نہیں رہنا چاہیے۔ بتائیے جناب، اس کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، یہ مسئلہ تم میرے لیے رہنے دو، میں اسے خود دیکھ لوں گا۔ عمران نے کہا، تو پھر میں ان لوگوں کو ہدایت جاری کریے دیتا ہوں۔ ہاں، میں چلتا ہوں، عمران نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہاں پھر اس نے چہرے پر ریڈی میڈ میک اپ کیا تھا اور باہر نکل آیا تھا۔ سفر کے لیے ظاہر ہے ٹیکسی کے علاوہ اور کیا استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ایک ٹیکسی حاصل کرنے کے لیے اس نے اسے اپنے فلیٹ کا پتہ بتا دیا تھا۔ پھر فلیٹ سے کافی فاصلے پر اس نے ٹیکسی رکھوائی تھی اور اس کے بعد پیدل چل پڑا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ پرورش پا رہا تھا۔ فلیٹ کو بھی نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے، حالانکہ اس نے فلیٹ سے وہ تمام چیزیں ہٹا دی تھیں جن سے اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ اندازہ ہو سکے۔ البتہ یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ اس کے دشمنوں کو اس کی موت کا یقین آ گیا ہے یا پھر وہ اس کے سلسلے میں شک و شبہ کا شکار ہیں۔ اس سلسلے میں اسے جو سب سے بڑا شاک لگا تھا وہ اپنی کار کو دیکھ کر لگا۔ حالانکہ عمران نے اسے ڈیوی کے ہوٹل کے باہر کھڑا کیا تھا اور اس وقت اسے اب تک نہیں دیکھا تھا، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے پولیس والوں نے یہ کار یہاں پہنچائی ہو۔ پھر وہ اطمینان سے اپنے فلیٹ کی جانب بڑھنے لگا اور دروازے کے سامنے پہنچ گیا، لیکن دروازے پر پولیس کی سیل لگی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ البتہ وہ جانتا تھا کہ فلیٹ میں داخلے کا کون سا دوسرا راستہ ہے۔ چنانچہ عمارت کا چکر کاٹ کر وہ اپنے فلیٹ کی پشت پر پہنچ گیا۔ پھر ایک عقبی کھڑکی سے اندر داخل ہونے میں عمران کو کوئی دقت پیش نہ آئی۔ اس نے احتیاط سے فلیٹ میں داخل ہو کر کھڑکی بند کر لی اور ایک ایک کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ اس کا مقصد ہے کہ پولیس نے فلیٹ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور دوسرا کوئی شخص یہاں پہنچا نہیں ہے۔ صوفے گرد آلود ہو رہے تھے اور ہر چیز پر گرد کی ایک ہلکی سی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ عمران ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ایک صوفے کے ہتھے پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ سلیمان کی ضمانت کا مسئلہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ ویسے سلیمان کے لیے اسے پریشانی بھی یہی تھی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کھڑکی کے قریب پہنچ گیا جو پشت کی جانب کھلتی تھی۔ اس نے کھڑکی میں تھوڑے سے خلا پیدا کیا اور باہر دیکھنے لگا۔ پڑوسیوں کو بھی اس کی موت کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ پھر اچانک اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی جسے دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ دور سے سپرنٹینڈنٹ فیاض کی کار نظر آئی تھی جو فٹ پاتھ کے کنارے رک رہی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض اس طرف کیوں آیا ہے؟ عمران نے سوچا اور پھر عمرانیت ذہن پر چھا گئی۔ آنکھوں میں شرارت اونڈ کر آئی اور ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ۔ وہ تیزی سے کھڑکی بند کر کے واپس ہٹ گیا۔ اس نے جلدی سے ریڈی میڈ میک اپ تیار کیا، پھر ایک الماری کھول کر اس میں سے کچھ شیشیاں نکالیں اور اپنے چہرے پر کسی محلول کا پینٹ کرنے لگا۔ پھر یہی پینٹ اس نے اپنے ہاتھوں پر ملا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے الماری سے سیاہ رنگ کے باریک تار نکالے اور انہیں دروازوں میں باندھنے لگا۔ پھر وہ تار کنارے کنارے پھنساتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا اور ایک صوفے کے پائے سے ان سب کو باندھ دیا۔ تار مخصوص قسم کی تھی۔ اس کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈر نکالا اور اس پر ٹیپ کا ایک مخصوص حصہ سیٹ کرنے کے بعد اس نے صوفے کے نیچے ایسی جگہ چھپا دیا جہاں کسی کو نظر نہ آ سکے۔ اس کے بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا تھا اور پھر اس نے دروازہ کھلنے کی ایک ہلکی سی آواز سنی تھی اور خود ایک جگہ پوشیدہ ہو گیا تھا۔ آپ بیوقوف ہیں،
فیاض کی بیوی سلمیٰ نے دھڑ سے کہا اور فیاض چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ بیوقوف کا مطلب بیوقوف ہی ہوتا ہے۔ زیادہ بدتمیز نہیں ہو گئی تم؟ وہ جس کا نام عمران ہے اتنا چالاک چیز ہے کہ موت کو بھی چکمہ دے کر فرار ہو سکتا ہے۔ پاگل ہو گئی ہو تم۔ ڈاکٹروں نے موت کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نہیں مانتی۔ تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ چلیے ایک بات بتا دیجیے، سلمیٰ نے کہا۔ کیا؟ فیاض نے پوچھا۔ لاش کہاں گئی؟ کیا مطلب؟ لاش کہاں غائب ہو گئی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے زہر دینے والے اس کی لاش نہیں غائب کر سکتے، اسے زندگی میں بھی اغوا کر سکتے تھے۔ یہ تو آسان نہیں۔ بہرحال میں نہیں مانتی، سلمیٰ نے کہا اور فیاض مسکرا دیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب میرے دل سے دعا نکل رہی ہے کہ تمہاری یہ احمقانہ بات ہی ٹھیک ہو۔ فیاض نے کہا۔ آپ اس کی موت سے افسردہ ہیں؟ ہاں، لیکن آپ کا تو اس سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ اب احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ اختلاف نہیں تھا۔ فیاض گہری سانس لے کر بولا۔ بہرحال وہ پریشان تھا۔ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمران مر گیا، لیکن واقعات بس ایک ہی شبہ والی بات تھی، وہ یہ کہ لاش کہاں گئی، یا اسے اغوا کرنے والوں کو اس کی لاش سے کیا سروکار تھا۔ سلیمان کے بیان پر اس پیالی میں بچے ہوئے سیال کا کیمیاوی تجزیہ بھی ہو چکا تھا اور ماہرین نے بتایا تھا کہ وہ ایک خطرناک زہر ہے جس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ سارے معاملات فیاض کو بری طرح الجھائے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ڈیوی کا معاملہ تھا، اس سے ایک جرم ہوا تھا اور فیاض کو خوشی تھی کہ عمران کو ان معاملات کا علم ہو گیا ہے۔ اب وہی اسے ڈیوی سے بچا سکتا ہے، ورنہ ڈیوی نے جانے اس کاغذ کو کس طرح استعمال کرے۔ آفس میں سر عبد الرحمن نے اسے طلب کر لیا۔ فیاض نے پہلی بار اس مردہ ذہن کی آنکھوں میں آنسو کی نمی دیکھی تھی۔ آفس میں داخل ہو کر اس نے سر عبد الرحمن کو سلوٹ کیا اور انہوں نے گردن خم کر دی۔ لاش کے اغوا کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا؟ انہوں نے سوال کیا۔ ابھی تک نہیں جناب، فیاض نے کہا۔ آخر کسی کو اس لاش سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ جی سر، اس لڑکی کا حلیہ محکمے کے افراد کو دے دیا ہے؟ جی سر۔ فیاض، اس کیس پر محنت کرو، کم از کم ہمیں اس کی لاش تو مل جائے۔ میں نے زندگی بھر اسے کچھ نہیں دیا تو کفن تو دے ہی دوں۔ فیاض کے آنسو نکل پڑے تھے۔ ہاں تحقیقات کراؤ کہ سر عبد الرحمن نے کہا اور فیاض باہر نکل آیا۔ سر عبد الرحمن کی اس کیفیت سے وہ بہت متاثر ہو گیا تھا۔ پھر وہ آفس سے نکل آیا اور کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ نہ جانے کیوں کار کا رخ عمران کے فلیٹ کی طرف ہو گیا تھا۔ حالانکہ فلیٹ سیل تھا، لیکن یہ اختیارات اس کو حاصل تھے کہ وہ سیل کھول سکے۔ فلیٹ کا زینہ طے کرتے ہوئے اسے عمران بہت یاد آیا تھا۔ پھر اس نے سیل توڑ کر تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ فلیٹ میں ویرانی چھائی ہوئی تھی، ہر شے گرد آلود تھی۔ اچانک اس کی پشت پر دروازہ زور سے بند ہوا اور وہ چونک پڑا، لیکن پھر خود ہی وہ اپنے چونکنے پر شرمندہ ہو گیا۔ دروازہ ہوا سے بند ہوا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے چلتا ہوا عمران کے کمرے پر پہنچا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ایک دم اس کا دل لرز اٹھا۔ کمرہ نیم تاریک تھا اور اس مدھم تاریکی میں اسے عمران صوفے پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ فیاض کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ناقابل یقین بات تھی یہ، اس کا وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ عمران صوفے پر اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے ہلکی سبز روشنی چمک رہی تھی۔ فیاض پر سختہ طاری ہو گیا۔ اس کے اعصاب ساتھ جڑ گئے اور وہ اپنی جگہ جم سا گیا۔ پھر اسے عمران کی بھیانک آواز سنائی دی۔ آؤ سپر، خیریت سے ہو؟ یہ آواز کھوکھلی اور سپاٹ تھی، زندگی سے آری مشینی آواز۔ فیاض کے بدن نے پسینہ اگل دیا۔ آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ عمران کی آواز پھر سنائی دی۔ اس کا چہرہ بے حد بھیانک لگ رہا تھا اور فیاض پر کپکپی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ تم، اس کے حلق سے آواز نکلی جس میں اس کی قوت ارادی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ہاں آؤ، مجھے تمہارا انتظار تھا۔ انتظار؟ ہاں، تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ عمران کی آواز میں زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ فیاض کی ٹانگوں کی جان نکل رہی تھی اور وہ اس طرح بے چین ہو گیا تھا کہ پلٹ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ عمران جیسے اس کے اندر کی بات بھی جانتا تھا۔ تم اس طرح نہیں جا سکو گے سپر، آؤ بیٹھ جاؤ ورنہ تمہیں نقصان پہنچ جائے گا۔ بمشکل تمام فیاض کے قدم اٹھے اور وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں میری موت مبارک، میں تمہارے لیے کافی پریشانی کا باعث تھا۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں سنو، سن رہے ہو نا؟ وہی مشینی آواز؟ ہاں، فیاض کی آواز نکلی۔ سلیمان کو چھوڑ دو، اسے فوراً چھوڑ دو، اس کا قصور نہیں ہے۔ میں خود اپنی حماقت کا شکار ہوا ہوں، مگر یہ میرا حکم ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے پورے بدن پر کوڑ ابھر آئے گا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ لیکن عمران، تم ہاں، میں نے اپنے کیے کا پھل پایا ہے اور اب اپنی سزا بھگت رہا ہوں۔ ان مجرموں کی آواز سنو گے جنہوں نے ہلاک کیا ہے؟ سنو، غور سے سنو۔ پھر ایک منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہم یہاں ہیں، تم کون ہو؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض، میرا نام راک فیلر ہے، میں جو ڈمبا سمسٹر ہوں، میں کیری پاسکل، میں ڈیجر شیرڈ ہوں۔ ہمیں عمران نے مارا ہے، ہمیں پھر اچانک عجیب سا شور ابھرا۔ پکڑ لو، سپرنٹینڈنٹ کو پکڑ لو، مار دو اسے، جان سے مار دو۔
فیاض کے حلق سے دہشت بھری چیخ نکلی اور اس نے اپنی پوری قوت مجتمع کر کے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ گرتے گرتے بچا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ باہر نکل آیا تھا۔ اب اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے باہر نکلنے کے بعد عمران نے شرارت آمیز انداز میں گردن ہلائی تھی، اور پھر وہ سارے تار سمیٹنے لگا تھا جو اس نے پھیلائے تھے۔ پھر سب چیزیں سمیٹ کر مقفل کرنے کے بعد وہ اسی کھڑکی کے راستے سے باہر نکل آیا تھا۔ فیاض کو کھڑکی سے دیکھ کر اس نے یہ پورا ناٹک رچایا تھا اور سلیمان کی آزادی کا انتظام کروایا تھا، لیکن اگر اب بھی فیاض کو عقل نہ آئی تو پھر ایک بار پھر کفن میں ملبوس ہو کر اس کے گھر پر اور ملاقات ہو جائے گی۔ فیاض ایسا بھاگا تھا کہ فلیٹ کے دروازے کو بھی مقفل کرنا بھول گیا تھا۔ عمران نے خود دروازہ لاک کیا اور پھر اطمینان سے وہاں سے چل پڑا۔ حالات جیسے بھی تھے، اس وقت فیاض ان تمام باتوں کو بھول گیا تھا کہ سر عبد الرحمن پر اس کی باتوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آپ یقین کیجئے جناب کہ میں بالکل ہوش حواس میں تھا اور اس وقت ہلکے سے خوف کے علاوہ میرے اوپر اور کوئی کیفیت طاری نہیں تھی۔ یہ سب کچھ میں نے پورے ہوش و حواس کے عالم میں دیکھا۔ سر عبد الرحمن اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے تم نے سیل کو اچھی طرح دیکھا تھا؟ وہ ٹوٹی ہوئی تو نہیں تھی؟ نہیں جناب، دروازے پر باقاعدہ پولیس کی لاک سیل لگی ہوئی تھی۔ ذرا پھر سے دہراؤ، جب تم اندر داخل ہوئے تو کیا واقعات پیش آئے؟ اور فیاض ہکلا کر سر عبد الرحمن کو پوری تفصیل بتانے لگا۔ سر عبد الرحمن کی پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ہمیں ایک بار پھر اس فلیٹ کا جائزہ لینا چاہیے۔ جی، فیاض خوف سے لرز گیا۔ ہاں چلو، میں بھی اسے ایک نگاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو ہم فیاض تھوک نکل کر کرتا ہوا بولا۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سر عبد الرحمن خشک لہجے میں بولے، اور اس کے بعد وہ اپنے آفس سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ فیاض ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ سر عبد الرحمن اپنی کار کی جانب جا رہے تھے اور انہوں نے فیاض کو بھی ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا، جس کا یہ مقصد تھا کہ فیاض کو بھی سر عبد الرحمن کے ساتھ ان کی ہی کار میں جانا ہے۔ ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھولا تو سر عبد الرحمن نے اسے بھی اپنے ساتھ ہی بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ فیاض کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن یہ اعزاز اس وقت مل رہا تھا جب وہ خود بھی ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ سر عبد الرحمن جیسے خشک آدمی نے اسے بڑی عزت دی تھی، لیکن اس وقت وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ آفیسری اور ماتحتی کا معاملہ کچھ نیکیوں کے لیے ختم ہو گیا ہے، اور بیٹے کی محبت میں سر عبد الرحمن اپنا مزاج اور وقار بھول گئے ہیں۔ لیکن فلیٹ کے تصور سے ہی فیاض کی روح فنا ہو رہی تھی۔ جو کچھ دیکھا تھا اور جس انداز میں دیکھا تھا، کم از کم فیاض جیسے ذہین آفیسر کے لیے وہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ لیکن بات قابل یقین کیسے کہی جا سکتی تھی؟ عمران کی آواز کا اس کا انداز، اس کے چہرے کا سپاٹ پن، وہ سب کچھ اسے یاد تھا اور اس کی جان نکل رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد عمران کے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ ڈرائیور نے جلدی سے دروازہ کھولا اور دونوں نیچے اتر گئے۔ سر عبد الرحمن فیاض کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے تو انہوں نے دروازے کے بعد بند تالے دیکھا اور فیاض پوری طرح بوکھلا گیا۔ یہ تالا میں نے نہیں لگایا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سیل توڑنے کے بعد جب میں واپس یہاں سے نکلا تھا تو تالا نہیں لگا سکا تھا۔ تمہارے پاس چابی ہے؟ جی ہاں، چابی تو میرے ہی پاس ہے، لاؤ، سر عبد الرحمن نے کہا، اور پھر انہوں نے جیب سے رومال نکال کر تالے کو پکڑا اور تالا کھولنے لگے۔ اس کے بعد وہ اندر داخل ہو گئے تھے۔ فیاض اب بھی پوری طرح خوف زدہ تھا، لیکن سر عبد الرحمن کے سامنے اس خوف کا مظاہرہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے بعد سر عبد الرحمن نے وہ کمرہ دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر انہوں نے ایک صوفے کو دیکھا اور اس کے اطراف کا جائزہ لیتے رہے۔ دافتن ہی وہ زمین پر جھک گئے اور فیاض سے بولے، تم اس صوفے پر بیٹھے تھے؟ جی ہاں۔ اور عمران اس صوفے پر؟ جی ہاں، فیاض نے جواب دیا۔ سر عبد الرحمن آگے بڑھے اور ٹیلی فون کے قریب پہنچ گئے۔ ریسیور کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے فیاض کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، فنگر پرنٹ ڈپارٹمنٹ سے کچھ ماہرین کو بلاؤ، میں ان نشانات کی تصویر لینا چاہتا ہوں۔ جی سر، فیاض نے کہا۔ اس وقت وہ اپنے افسر اعلیٰ کو اپنے ہی بیٹے کے سلسلے میں تحقیقات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر تقریباً 20 منٹ تک انتظار کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد فیاض نے فلیٹ کے دروازے پر فنگر پرنٹ ایکسپرٹ کو ریسیو کیا تھا۔ سر عبد الرحمن انہیں ہدایات دینے لگے اور فنگر پرنٹ والے نشانات کی تصاویر تیار کرنے لگے۔ سر عبد الرحمن ان کے ساتھ گفتگو بھی کرتے رہے تھے اور پھر فیاض نے ان کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پائی۔ وہ خوف، وہ احساس جو سر عبد الرحمن کے چہرے پر مایوسی کی شکل میں نمودار ہو گیا تھا، دافتن ہی ختم ہو گیا۔ بہرحال وہ عمران کے والد تھے۔ عمران کی ذہانت اور شرارت کو کم از کم وہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ فیاض ان کی آنکھوں میں اطمینان کے آثار دیکھ کر حیران تھا۔
تقریباً 1 گھنٹہ یہاں صرف ہوا۔ اس کے بعد سر عبد الرحمن نے اس سے کہا چلو۔ کار میں بیٹھنے کے بعد جب ڈرائیور نے کار آگے بڑھائی تو وہ کہنے لگے ہاں اب وہ گفتگو بتاؤ جو تم نے اس سے کی تھی، اور فیاض عمران سے ہونے والی گفتگو بتانے لگا۔ ٹھیک ہے، اب ایسا کرو میں واپس چل کر سلیمان کو رہا کر دو۔ ویسے تم نے سلیمان کے ساتھ کوئی سختی تو نہیں کی؟ نہیں جناب، بس تھوڑی سی معلومات حاصل کی تھی۔ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی اسی زبان پر اڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ وہ چائے عمران نے فوراً جان بوجھ کر پی لی تھی اور اسے بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس سلسلے میں ڈاکٹروں کی ہدایات بھی حیرت انگیز ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سلیمان کو گردن دبا کر بے ہوش کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم سلیمان کو رہا کر دو، اسے ہدایت کر دو کہ وہ اس فلیٹ میں جا کر رہے، اور اگر سلیمان وہاں واپس نہ آ جائے تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا حکم ہے۔ جی بہت بہتر، فیاض نے جواب دیا۔ کچھ دیر کے بعد کار محکمہ انٹیلیجنس کی عمارت میں داخل ہو گئی اور سر عبد الرحمن اتر کر اپنے آفس کی جانب بڑھنے لگے۔ انہوں نے فیاض کو جو ہدایت کی تھی فیاض اس پر عمل کرنے کے لیے چل پڑا تھا، لیکن یہ باپ بیٹے اس کی سمجھ میں کبھی نہ آئے تھے اور نہ اب آئیں گے۔ پتہ نہیں سر عبد الرحمن کا نظریہ کیا ہے اس سلسلے میں۔ بہرحال فیاض نے عمران کا بھوت ہی دیکھا تھا اور اس بھوت کو تو وہ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم مصروف تھی اور بلیک زیرو انہیں بڑی کامیابی کے ساتھ ہینڈل کر رہا تھا اور اس کے نتائج بھی بہت شاندار نکلے تھے۔ ڈیوی کے ہوٹل کی نگرانی کرنے سے کچھ ایسے لوگوں کا پتہ چلا تھا جو اس سلسلے میں مختلف پوائنٹ سے ڈرگ حاصل کرتے تھے۔ شہر بھر میں 8 اور ایسی جگہوں کا پتہ چلایا جا چکا تھا جیسے ہیروئن اور مختلف منشیات اس سفید کارڈ کی شناخت کے ذریعے حاصل کی جا سکتی تھی، لیکن ان باقی ٹھکانوں میں صرف ڈیوی ایک ایسی شخصیت تھی جو مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ بقایا پوائنٹس معلومی جگہوں کے تھے جن میں سے کچھ ایسے جیسے پان کی دکان یا ایک جنرل سٹور یا پھر ایک ایسا عطائی قسم کا ڈاکٹر جس نے الٹے سیدھے ڈگریوں والے بورڈ لگا رکھے تھے اور وہ ان کے سلسلے میں خاصی جان پین کر رہا تھا، لیکن ڈیوش ایسی شخصیت کا مالک اور کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ اس سلسلے میں اس کی بلیک زیرو سے خاصی بحث بھی ہوئی تھی اور بالآخر عمران نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈیوی پر ہی ہاتھ ڈال دینا مناسب ہے۔ خاور چوہان، نعمانی صدیقی وغیرہ اس سفید کارڈ کے ذریعے منشیات خریدنے والے بہت سے لوگوں کے فوٹو بھی حاصل کر چکے تھے اور پھر ان میں سے ایک ایک شخص کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی تھیں۔ اب تک جن لوگوں کے بارے میں یہ تمام تفصیلات معلوم ہوئی تھیں ان میں 21 لڑکے اور 11 لڑکیاں تھیں۔ یہ سبھی اعلیٰ درجے کے دولت مند گھرانوں کے فیشنیبل اور تعلیم یافتہ نوجوان تھے۔ یہ وہ ڈرگس بڑی بڑی قیمتوں پر خریدتے تھے، لیکن عمران نے یہ بھی ہدایات جاری رکھی تھیں کہ ابھی ان میں سے کسی پر ہاتھ نہ ڈالا جائے، صرف ان لوگوں کی نگرانی کافی ہے۔ بہرحال وہ خود سائے کی طرح ڈیوی کے پیچھے لگ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ڈیوی اس سلسلے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، البتہ یہ بھی اندازہ تھا اسے کہ ڈیوی اصل شخصیت نہیں ہے، اس کے عقب میں کوئی اور مضبوط کام کر رہا ہے، کیونکہ 3 حملے عمران پر پہلے ہو چکے تھے اور ان 3 حملوں کے بعد ہی وہ فیاض کے ساتھ ڈیوی کے قبضے میں آیا تھا، اور ڈیوی کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ عمران کی اصل شخصیت سے واقف نہیں ہے۔ اگر ڈیوی اس پر حملہ کرتا تو عمران کو دیکھ کر وہ چونک پڑتا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بڑا کام کسی اور ہی کے سپرد ہے۔ بہرحال اس وقت بھی وہ ایک شاندار میک اپ میں ملبوس تھا اور ڈیوی کے ہوٹل میں موجود تھا۔ ہوٹل میں اچھا خاصا رش تھا، تقریباً تمام ہی میزیں بھری ہوئی تھیں، لیکن ان میں زیادہ تر نوجوان اور بہت اچھے کپڑوں میں ملبوس تھے، بعض معمولی کپڑوں میں بھی تھے۔ اب عمران کو جب اس صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا تو وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جو منشیات کے عادی ہیں، کہ ان کا تعلق معتمول گھرانوں سے تھا اور دولت اور عمارت کی چمک ان کے چہروں سے نمایاں، لیکن ایک بے چینی سی ان کے وجود میں نظر آتی تھی۔ عمران وہاں ان لوگوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے دیکھا کہ کاؤنٹر کلرک نے کاؤنٹر پر رکھے ہوئے فون کے ریسیور کو اٹھایا اور کسی سے گفتگو کرنے کے بعد اس نے ریسیور رکھ کر ایک نوجوان کو اشارہ کیا۔ نوجوان اپنی میز سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا تھا، پھر دوسرے لمحے اس نے نوجوان کو کاؤنٹر کے پیچھے والے دروازے سے اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ یقیناً کوئی خاص واقعہ ہی پیش آنے والا تھا۔ عمران ہوشیار ہو گیا۔ نوجوان تقریباً 10 منٹ کے بعد باہر آیا، جیسے کسی کا انٹرویو ہو رہا ہو۔ عمران کے ذہن میں شدید تجسس بیدار ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس انٹرویو کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، چنانچہ اس نے اس کا طریقہ کار بھی سوچ لیا۔ پھر وہ ایک نوجوان کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ نوجوان بھی اخلاقاً مسکرا دیا تھا۔ عمران نے اس سے اپنی میز پر آنے کی پیشکش کی تو نوجوان ہچکچاتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ تشریف رکھیے، نہ جانے کیوں مجھے آپ کی صورت شناسی معلوم ہو رہی ہے۔ آپ کا نام عرفان احمد تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا نام شاہد علی ہے۔ شاہد صاحب آپ کے لیے کچھ منگواؤں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، بہت بہت شکریہ، بڑی دیر ہو گئی، آج یہ کچھ نیا طریقہ کار اختیار نہیں کیا جا رہا۔
عمران نے پرخیال لہجے میں کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا قصہ ہے، لیکن بہرحال انتظار تو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کو کتنا عرصہ ہوگا اس جھنجھٹ میں پڑے ہوئے؟ بیکار باتیں ہیں جناب، بس جو ہونا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، نوجوان نے کہا۔ مگر یہ طریقہ کار بہت عجیب ہے، یہ انتظار برداشت نہیں ہوتا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ کوئی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، طریقہ کار میں کچھ غلطی ہو گئی؟ ہاں، انہوں نے ایک عمارت کا حوالہ دیا تھا جس میں ایک آفس تھا۔ اوہ، کیا وہی عمارت؟ اس کا نام ڈین لارچ تھا، ڈین لارچ ربن اسکوائر، اور آفس نمبر 11۔ بالکل، تو پھر کیا ہوا؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان لوگوں نے تو کوئی اشتہار ہی نہیں دیا تھا۔ بڑی مایوسی ہوئی تھی مجھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ایسا مذاق کرنے والے قابل نفرت ہیں، لیکن جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو مجھے ایک شخص مل گیا۔ اس نے کہا کہ غلطی سے اشتہار میں غلط پتہ چھپ گیا ہے، ہم لوگ ڈیوی کے ہوٹل میں ہی پہنچ جائیں۔ نوجوان بتا رہا تھا، اور عمران اپنے ذہن میں تمام باتیں نوٹ کر کے بولا، یہی صورت میرے ساتھ بھی پیش آئی۔ ڈین لاج کی کسی فرم نے اشتہار دیا اور امیدواروں کو کمرہ نمبر 11 میں بلایا، لیکن کمرہ نمبر 11 میں کسی اور فرم کا دفتر تھا۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ انہوں نے کوئی اشتہار ہی نہیں دیا اور کسی نے غلط پتہ دے دیا ہے۔ بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے؟ ویسے مسٹر ڈیوی، اوہو، شاید کسی اور کو بلایا جا رہا ہے، عمران نے کہا، اور اسے ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہوا نظر آ گیا۔ پھر عمران بولا، کیا آپ کے پاس اخبار کا وہ اشتہار موجود ہے؟ ہاں، میں تراشا اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ دکھا سکتے ہیں مجھے؟ ہاں، نوجوان نے کہا، اور ایک اخبار کے تراشے کو اس کے سامنے کر دیا۔ اشتہار ڈین لارچ ربن اسکوائر کی جانب سے دیا گیا تھا۔ اگر آپ دولت کمانے کے خواہشمند ہیں تو ایک بہترین موقع میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ملک سے باہر ایسے نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے جو محنت اور ہمت کے ساتھ دولت کمانا چاہتے ہیں۔ تندرست و توانا اور محنت کے متلاشی لوگ ایک خوبصورت زندگی کے لیے ہم سے ملاقات کریں۔ ڈین لارچ ربن اسکوائر، کمرہ نمبر 11۔ دفتری عمران کے ساتھی نے چونک کر کہا، اوہ، شاید وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ ہاں شاید، عمران نے کہا، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ جاؤ اندر چلے جاؤ، کاؤنٹر کلرک نے کہا، اور عمران گردن ہلا کر کاؤنٹر کے پیچھے بنے اس دروازے کے پیچھے چلا گیا۔ دروازے کی دوسری جانب ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس نے اسے بغور دیکھا۔ آگے بڑھ کر عمران کے لباس کا جائزہ لیا تو عمران نے لچکتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ سیدھے کھڑے رہو، وہ آدمی بولا۔ میری گدگدی ہوتی ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، اس کمرے کے دروازے سے اندر جاؤ۔ اس شخص نے اسے دھکا دیا اور عمران چھوٹی سی راہداری سے گزر کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لمبی چوڑی میز کے پیچھے صرف ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور عمران اسے بخوبی پہچانتا تھا، یہ ڈیوی تھا۔ عمران نے ڈیوی کے علاوہ وہاں صرف ایک چیز دیکھی تھی جو ڈیوی کی میز پر رکھی ہوئی تھی، سیاہ رنگ کا ایک چوکور باکس جو یقینی طور پر ٹرانسمیٹر تھا، گویا یہاں ہونے والی گفتگو کہیں اور سنی جا رہی تھی۔ عمران نے بڑے ادب سے ڈیوی کو سلام کیا تو ڈیوی نے اسے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ شکریہ جناب، عمران نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ نام کیا ہے؟ تصور حسین۔ تعلیم؟ ڈیوی نے پوچھا۔ BA۔ اس سے قبل کیا کرتے تھے؟ نوکری کی تلاش؟ ابھی تک نہیں ملی۔ نہیں، باہر جا کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ نوکری، عمران نے سادگی سے جواب دیا۔ دیکھو، ہمارا کام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اگر ہم نے تمہیں منتخب کر لیا تو ہم تمہیں یہیں کام دیں گے، کام ٹھیک ہوا تو باہر بھیج دیں گے، اور اگر غلط کام ہوا تو… ڈیوی نے عمران کا چہرہ غور سے دیکھا۔ صاحب، پیسے کتنے ملیں گے؟ عمران نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں بہت سے پیسے چاہیے نا؟ کسے نہیں چاہیے صاحب، عمران سرد آہ بھر کر بولا۔ پیسہ کمانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ آپ کام دیکھ کر دیکھیے، آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کام کیا کرنا ہوگا۔ ہماری کمپنی کا مال سارے شہر میں جاتا ہے، وہی مال مختلف پوائنٹس پر پہنچانا ہوگا۔ اوہ، کیا مسالے کے پیکٹ ہوتے ہیں؟ ویسے میں نے پہلے بھی ایک مسالہ بیچنے والی کمپنی میں کام کیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ گڈ، تم اپنا ایڈریس لکھوا دو، ہم تمہیں ٹریننگ دیں گے، اور ٹریننگ کے زمانے میں بھی تمہیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے۔ یہ 2000 روپے ایڈوانس رکھو۔ ڈیوی نے دراز کھول کر نئے نوٹوں کی ایک گٹھی عمران کی جانب کھسکا دی۔ عمران بہت زیادہ مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سر یہ ایڈوانس کام کرنے سے پہلے؟ ہاں دوست، یہ ایڈوانس ہے، محنت سے کام کرو گے تو بہت پیسے کما لو گے۔ سر میں جان کی بازی لگا دوں گا۔ ہاں، جان کی بازی لگائے بغیر دنیا میں کسی کو کچھ نہیں ملتا، ڈیوی نے جواب دیا۔ تو سر میں ڈیوٹی پر کب سے آؤں؟ عمران نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیے۔ وہ ایک ایسے شخص کی بہترین اداکاری کر رہا تھا جسے طویل عرصے کے بعد اتنی بڑی رقم نصیب ہوئی ہو۔ پتہ باہر کاؤنٹر کلرک کو لکھوا دو، تمہیں اطلاع دے دی جائے گی، ڈیوی نے کہا، اور عمران اس کو جھک جھک کر سلام کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ کاؤنٹر پر آ کر اس نے کلرک کو ایک مضافاتی بستی کے کوارٹر کا پتہ لکھوا دیا اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑا تھا، لیکن
لیکن جو اندازہ اسے ہوا تھا وہ یقینی طور پر بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ڈیوی بڑے پیمانے پر منشیات کو ملک بھر میں پھیلا رہا ہے اور بے روزگار نوجوانوں کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ ویسے اس وقت جو کچھ ہوا تھا وہ صرف اتفاق ہی تھا۔ عمران آیا کسی اور مقصد کے لیے تھا، لیکن اس کو بھی دوسرے نوجوانوں کی طرح انٹرویو میں شریک کر لیا گیا تھا اور پھر ایڈوانس بھی دے دیا گیا تھا۔ ویسے یہ انتہائی حیرت انگیز بات تھی کہ بغیر کسی شناخت اور جان پہچان کے ایڈوانس دے دیا گیا تھا۔ اس چیز نے عمران کے ذہن میں اور بہت سے خیالات جگا دیے تھے۔ وہ وہاں سے نکل کر پیدل چلنا پڑا۔ ذہن خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس پر قاتلانہ حملے ہوئے تھے اور بظاہر اسے اس کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ صورتحال خاصی سنگین ہے اور ممکن ہے اس گروہ کا سرگنا عمران سے واقفیت رکھتا ہو۔ کافی دور تک وہ اسی طرح چلتا رہا۔ ذہن خیالات کی عام جگہ بنا ہوا تھا اور وہ اس طریقہ کار کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دافتن اس کے ذہن میں ایک چمک سی پیدا ہوئی۔ اسے ڈین لارج ربن اسکوائر آفس نمبر 11 کا خیال آیا تھا۔ ان تمام لوگوں کو آخر ادھر ہی کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈین لارج ان سے تمام معاملات کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے اور یقینی طور پر اس جگہ کی نشاندہی کسی خاص مقصد کے تحت ہی کی جاتی ہے۔ اور وہ سوچتا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب پانے لگا۔ وہ اس منصوبے کی نوک پلک سے درست کرتا ہوا چلتا رہا اور بالآخر ایک ٹیکسی روک کر اس نے ایک بار پھر رانا پیلس ہی کا رخ کیا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اس ناول کا یہ حصہ یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن دوستو ٹھہریے۔ پہلی بار عمران کو ایک ایسا مسئلہ درپیش آیا تھا جس کا حل عمران تلاش نہ کر پا رہا تھا۔ کیا عمران اس کھوج میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا حصہ صرف اور صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔